اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا ہم نے؟ علم۔ وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے فضیلت دی ہمیں۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اللہ ہی کا شکر ہم ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں فضیلت دی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر، یعنی بہت سارے بندے مومن تھے لیکن ہمیں اللہ نے ان سب پر فضیلت دی۔ تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وَوَارِثَ سُلَیمَانُ، اور وارث ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ باپ تھے نا داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے وارث ہونا تھا۔ وقال یا ایھا الناس، اور انہوں نے کہا اے لوگو، علمنا، ہم کو سکھائی گئی ہے، یعنی ہم دونوں کو سکھائی گئی ہے، باپ بیٹے کو، منطق الطیر، کیا سکھائی گئی ہے؟ پرندوں کی بولی۔ وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی اللہ تعالیٰ نے، ہر نعمت عطا کی۔ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یہ بے شک یہ تو اللہ کا صریح فضل ہے۔ تو آیت نمبر 15-16 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا، یعنی اس چیز کا علم ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اور ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا۔ انہوں نے یہ فرمایا، اسی سوچ کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمام مومن بندوں پر فضیلت دے دی۔ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ یہ ہم پر جو اللہ نے اتنا فضل کیا، ہمیں فضیلت دی ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، تحفہ ہے اللہ کا، تو ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ اللہ ہماری آزمائش کرے اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ مغرور نہیں ہوئے، انہوں نے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرعون بادشاہی پا کر مغرور ہو گیا تھا اور اپنے غرور کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بادشاہی پا کر بھی اللہ کے شکر گزار ہی رہے، اور اس وجہ سے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے وارث ہوئے، اور بادشاہ بھی وہی بنے۔ ان کی حکومت فلسطین، شام اور اردن کے علاقے میں تھی۔ حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ اسی کا اللہ ہی کا صریح فضل ہے، یعنی یہ اللہ کا عطیہ ہے اور ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو اب ہم وہی جو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا
وارثہ سلیمانو، وہی ہم بیان کر رہے ہیں کہ وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سکھائی گئی بولی پرندوں کی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ وَحُشِرَ، سلیمان کے لیے جمع کیے گئے، سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے جنودہ من الجن والانس، جنود ہوتا ہے لشکر، جنوں اور انسانوں کے لشکر انہیں دیے گئے، یا بادشاہ تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے لشکر دیے، جمع کیے گئے ان کے لیے جنوں اور انسانوں کے لشکر، وہ تیرے اور پرندوں کے بھی لشکر دیے گئے جمع کر کے، فہم یوزعون، اور ان کی جو تھی نا گروہ بندیاں کر دی گئی تھی، گروہ بنا دیے گئے تھے، حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تو بولیاں سمجھتے تھے نا پرندوں کی بھی، کیڑوں مکوڑوں کی بھی، تو انہوں نے ایک دفعہ وہ جب پہنچے حتی اذا آتوا علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، چونٹیاں وہاں زیادہ ہوں گی، تو قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو لا یحطمنکم، کہ تمہیں کچل دیں، سلیمان علیہ السلام و داؤد، اور ان کے لشکر تمہیں کچل دیں، تو وہ تو بولی سمجھتے تھے نا، اس لیے وہ سمجھ گئے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خود بھی پتہ نہ ہو کہ ہمارے پیروں کے نیچے کیا کچلا گیا، تو اس لیے وہ فاسدی تدابیر کے طور پر وہ چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن، تو پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے سنا نا اس چونٹی کی آواز کو، تو پھر وہ مسکرائے، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنستے ہوئے مسکرائے، من قولہا، اس کی بات پر، انہیں اس کی بات پر ہنسی آ گئی، وقالا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اوزعنی، اے میرے رب، تو مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکورا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا، تیری نعمتوں کا، التی انعمتا، جو تو نے مجھے انعام میں دی، کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کروں، تو التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر انعام کی، وہ علی والدیہ، اور میرے والدین پر انعام کی، وہ انعام اللہ صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترداہ، اور تو ان اعمال سے راضی ہو جائے، اور تو مجھ سے راضی ہو جائے، وہ ادخلنی، اور داخل کر مجھے، برحمت کا، اپنی رحمت کے ذریعے سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے، یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے، ہم بھی ہر وقت یہ دعا پڑھیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اتنی ہیں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ ہم دن رات بھی لگے رہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ذرا دل کی تسلی کے لیے یہ ہم دعا کر لیں تو بہترین ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھ کو داخل کر دے اپنے صالحین بندوں میں، نیک بندوں میں، وتفقا،
दत्तैरा, फिर क्या उन्होंने उसी वक्त जायज़ा लिया ना परिंदों का, वतफ़क्का दत्तैरा, और उन्होंने परिंदों का जायज़ा लिया। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, उन्हें वो हुदहुद नज़र नहीं आया। फ़क़ाला, उन्होंने कहा, माले या ला आरा अल हुदहुद, मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या हो गया मुझे कि मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। अम काना मिनल गायबिन, या कहीं वो गायब हो गया है, कहीं चला गया है। फिर खुद ही कहते हैं, ला वज़े बन्नहू, मैं ज़रूर उसे अज़ाब दूँगा, अज़ाबन शदीद, अज़ाबन शदीदन, मैं उसे शदीद अज़ाब दूँगा। और ला अज़बहन्नहू, या मैं उसको क्या करूँगा, ज़िबा कर दूँगा। और ला याते यन्नानी बेसुल्तान मुबीन, या वो लाए मेरे पास कोई दलील किसकी वजह से मैं लेट हुआ या वापस नहीं आया, कहीं गया हुआ था, मेरे पास वो वाज़ेह दलील लाए, तो फिर मैं उसे माफ़ करूँगा, वरना मैं उसे ज़िबा कर दूँगा। फ़मा का सा गैर वबईद, फिर थोड़ी ही देर में, मतलब ये बात हो रही थी, उसके थोड़ी ही देर बाद, गैर वबईद, थोड़ी ही देर बाद, फ़काला आहतु, तो वो वापस लौट आया और कहने लगा, आहतु बिमा लम तो हित बेही, तो मैं आपके पास एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको खबर ही नहीं। क्या खबर लाए हैं वो? आहतु बिमा लम तो हित बेही वजह तो कामिन सबाइम बना बयाकीन, बना बयकीन, तो वो हुदूद कहता है कि मैं आपके पास ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आपको पता ही नहीं, तो मैं कौम सबा के बारे में एक यकीनी खबर लाया हूँ। खुद ही कह दिया, उसने बता दिया कि मैं कौम सबा के बारे में एक यकीनी खबर लाया हूँ। क्या खबर लाए थे? इन्नी वजह तुम आतन तम लेकुहुम, बेशक मैंने पाया वहाँ ये एक औरत को हुकूमत करते हुए, यानी वो कौम सबा जो है वहाँ उन पर एक हुकूमत करती है, औरत हुकूमत कर रही है। कौम सबा जनूबी अरब मौजूदा यमन में आबाद थी। तो ये तजारत पेशा कौम थी और नहायत दौलतमंद थी। उस ज़माने में ये दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होती थी। लोग इनकी दौलत के किस्से बयान किया करते थे। इनका इलाका नहायत सरसब्ज़ था। इनकी खुशहाली का बड़ा सबब ये था कि उन्होंने अपने मुल्क में जगह जगह बांध कर एक बेहतरीन निज़ाम आबपाशी कायम किया हुआ था। इससे इनका पूरा इलाका जन्नत नज़ीर बना हुआ था। बड़े रसीले फल थे, फल जो पैदा होते थे वो बहुत रसीले होते थे। दौलत का ये हाल था कि सोने के बर्तनों में वो खाना खाते थे। वो जलाने के लिए लकड़ी की बजाय वो दारचीनी चलाते थे। दारचीनी कितनी महंगी होती है, तो उसकी खुशबुएं बहरी जहाज़ों तक पहुंचती थीं, तो उन्हें पता चल जाता था कि कौम सबा यहाँ आबाद है, करीब कहीं कौम सबा होगी। तो ये खबर जो थी ये हुदहुद ने दी थी। इसने कौम सबा के बारे में खबर दी कि इन पर एक औरत हुकूमत करती है, उसको हर तरह के सामान से अल्लाह ताला ने बख्शा हुआ है। इसका एक अजीम शान तख्त भी है। मैंने देखा कि वो और इसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करती है। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे ना, तो फिर इसलिए अब वो उस औरत को मुसलमान करेंगे, उस मलका को। तो वो जब ये सारी स्टोरी सुना चुका ना हुदहुद, तो उसने कहा, इन्नी वजह तुम अमरातन, मैंने देखा कि वहाँ एक औरत
تم لیکہم ان پر حکومت کرتی ہے، وہ اوتیت من کل شیء و لہ عرش عظیم، اور اس کو عرش جو ہے یعنی اس کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے اس کو ہر چیز دے رکھی ہے۔ وجدتھا، اور میں نے یہ بھی پایا کہ وہ قوم یسجدون الشمس، تو وہ قوم جو ہے ایک سورج کو سجدہ کر رہی ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور ان کے لیے ان کے اعمال جو ہے شیطان نے راستہ کر کے دکھائے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، تو پس روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، کس نے؟ شیطان نے۔ وہم لا یہتدون، اور نہیں وہ ہدایت پاتے۔ اعلیٰ یسجد للہ، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو؟ الذی یخرج الخب، جس نے کہ پیدا کیا پوشیدہ چیزوں کو، پھر السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جس نے پیدا کیا، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تخفون و ما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، تو اللہ جو ہے، اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا، سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ہم ان قریب دیکھیں گے، اصدقت، کیا تو سچ کہتا ہے؟ مطلب اس کو حدود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان قریب دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب، تو لے جا، کیا لے جا؟ بے کتابی، میرا یہ خط، ہاذا، میرا یہ خط لے جا، اذهب بے کتابی ہاذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ اس کے پاس، فالقہ علیہم، اور انہیں دے دو، ثم تولی عنہم، پھر تم لوٹ آؤ، فانظر، پھر دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کچھ تو جواب دیں گے نا آگے سے۔ قالت، تو اس قالت، ملکہ نے کہا، یا ایھا الملاؤ، اے، جب خط اس کے پاس گیا نا ملکہ کے پاس، تو اس نے کیا کہا درباریوں سے، اس نے درباریوں سے کہا، انی القیا الیہ، بے شک یہ ڈالا گیا ہے میری طرف، کتابن، ایک خط، کریم، بڑا اہم خط میری طرف ڈالا گیا ہے۔ تو ملکہ نے درباریوں سے کہا کہ یہ ایک خط آیا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے اور مجھے ملا ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو خط ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور یہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ خط اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، جو اللہ جو بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ملکہ نہ بتا رہی ہے درباریوں کو، اسے پتہ چل گیا نا کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین، تو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ کہا خط میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا اعلیٰ تعالی، کہ تم سرکشی نہ کرو میرے خلاف، اور میرے پاس فرما بردار ہو کے آ جاؤ۔ قالت،
وہ عورت جو ہے نا وہ درباریوں سے کہہ رہی ہے، ملکہ درباریوں سے کہہ رہی ہے، یا ایھا الملاؤ، اے درباریو، افتونی فی امری، میری مدد کرو اس معاملے میں، یعنی مشورہ لے کے وہ ہر کام کرتی تھی اپنے درباریوں سے، تو اس پہ بھی اس نے مشورہ چاہا۔ ماں کنتُ قاطعۃ، نہیں ہوں میں فیصلہ کرنے والی، امراً، کسی بھی کام کا، وہ کہتی ہے کہ میں کسی بھی کام کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، حتیٰ تشہدون، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو میں تم سے ضرور مشورہ مانگتی ہوں، اور پھر ہم اکٹھے مل کے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ قالو، تو ان درباریوں نے کیا کہا، نحن اولو قوۃ و اولو الباس شدید، ہم تو بہت ہی زیادہ قوت والے ہیں، اولو القوت، زور آور ہیں، قوت والے ہیں، اولو الباس شدید، اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، بڑا بول رہے ہیں۔ امرو الیک فانظری، تو جو حکم دے گی ہم وہی کریں گے، تو بھی تو حکم دے گی، فانظری، جو تیرے اختیار میں ہے، تو یہ سب کچھ تیرے ہی اختیار میں، تو جو ہمیں حکم دے گی ہم ویسا ہی کریں، ماذا تأمرون، کیا تو حکم کرتی ہے، وہ خود ملکہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو تو کہے گی ہم وہی کریں گے۔ قالت، تو ملکہ نے کیا کہا، ان الملوک، تو ملکہ نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلات، ملکہ نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب کسی وہ بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، جنگوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا پھر، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اِنِّی مُرْسِلَۃٌ إِلَیْہِم بِہَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو وہ کہتی ہے کہ میں بھیجتی ہوں، انی، بے شک میں، مرسلاتن، بھیجتی ہوں، ایک خط، مرسلاتن، بھیجتی ہوں، کیا بھیجتی ہوں، الیہم، ان کی طرف، تحفے تحائف، بہدیاتن، تو ایک تحفہ، فناظراتن، پھر میں دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ یہ جو پیغام لے کے جاتے ہیں وہ کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی، پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئے تحفے لے کے، تو کالا، انہوں نے کیا فرمایا، اتمدوننی، کیا تم مجھے مدد دیتے ہو، بے مال سے مدد دیتے، مال سے مجھے خریدنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو مجھے جو اللہ نے مال دیا وہ تو اس مال سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، میرے پاس تو بہت زیادہ ہے، اللہ نے میرے پر بہت کرم کیا ہے۔ بل انتم بہدیاتکم تفرحون، بلکہ تم ہی ہو اپنے تحفوں سے خوش ہونے والے، اپنے تحفے واپس لے جاؤ، ارجع، واپس چلے جاؤ، الیہم، ان کے پاس، فلناتینہم جنود لا قبال لہم بہا ولنخرجن منہا اذلۃ وہم صاغرون، تو پھر کیا ہوا، ارجع، انہوں نے کہا کہ واپس لے جاؤ، فلناتینہم، ہم ضرور لائیں گے ان پر، بے جنودن، لا کے بالا، ہم ایسے لشکر ان پر لے کر حملہ کریں گے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسے لشکروں کا مقابلہ کیا ہی نہیں ہوگا، یعنی ہمارے اتنے زور اور طاقتور لشکر ہوں گے۔
فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ایسے لشکر ان پر لائیں گے لا کے بالا لہم بیہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم انہیں نکال دیں گے منہا اس ملک سے، اذلتاً مطلب بے عزت کر کے نکال دیں گے، صاغرون اور وہ ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تو آیت نمبر 36-37، جب سفیر ہدیہ لے کر حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو ہدیہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس مال مطلوب نہیں ہے، ہمیں تو تمہارا ایمان مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام کے تابع ہو جاؤ۔ تو آیت نمبر 38 میں سفیر نے واپس جا کر ملکہ کو حالات سے آگاہ کیا، ملکہ سمجھ گئی کہ انہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے، چنانچہ وہ شاہی ساز و سامان کے ساتھ یمن سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی اور حضرت سلیمان کو اپنی حاضری کی اطلاع دے دی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔